اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Today our topic is phrasal verb. یعنی آج ہمارا ٹاپک ہے، جو نیا ٹاپک ہے آج، phrasal verb. یعنی اس کلاس میں سب سے پہلے ہم phrasal verb کی میننگ کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے. یعنی یہاں پر جو ڈفرینٹ سینٹنسز میں نے یہاں پر دیے ہیں، یعنی ان کے ذریعے میں آپ کو اس کی یہ میننگ سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئے کہ phrasal verb کیا ہوتے ہیں. تو اس کے علاوہ آج کے اس کلاس میں ہم یعنی کچھ یہاں پر phrasal verbs اور ان کی میننگ یہاں پر آج ہم پڑھیں گے. تو سب سے پہلے یعنی phrasal verb. A phrasal verb is a verb followed by a preposition or an adverb. Its meaning is often different from the meaning of its parts. یعنی phrasal verb ہوتے ہیں یعنی جن کے ساتھ جن کو فالو کرتے ہیں preposition یا adverb. اٹس میننگ یعنی phrasal verb کی میننگ یعنی مختلف ہوتی ہے اس کے پارٹس سے. یعنی الگ الگ جو پارٹس ہیں phrasal verb میں، تو اس کی میننگ یعنی اس phrasal verb سے ان پارٹس سے مختلف ہوتی ہے. تو سمپلی آپ یاد یہ رکھیں گے کہ phrasal verb یعنی verbs ہوتے ہیں یا verb ہوتے ہیں تو جن کو فالو کرتے ہیں preposition یا adverb، یعنی جو بالکل ان کے verbs کے بالکل ان کے ساتھ آگے ہوتے ہیں. تو ان کی جو میننگ ہوتی ہے phrasal verbs وہ ان کے پارٹس سے ہٹ کر ہوتی ہے یعنی مختلف ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. Now we will compare the meaning of the verbs get on and run away. تو یہاں پر دو verbs ہیں یعنی get on and phrasal verbs get on and run away. اب ہم ان کی میننگ کو کمپیئر کرتے ہیں، ان کا موازنہ کرتے ہیں، ان کا مقابلہ کرتے ہیں. یہاں پر ان سینٹینس اے اینڈ بی میں، نیچے سینٹینس اے اینڈ بی ہے تو ان میں ان کا ہم مقابلہ کرتے ہیں ان دو phrasal verbs کا یعنی get on and run away. تو اس میں یعنی we can guess their meaning easily in A. یعنی ان کی یعنی get on and run away کی میننگ ہم یعنی سینٹینس اے میں ہم ان کی میننگ آسانی کے ساتھ گیس کر سکتے ہیں، اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. بٹ ان سینٹینس بی اس کی جو میننگ ہے یعنی ان phrasal verbs کی get on and run away کی ان کی یعنی اسپیشل میننگ ہے، ایک خاص میننگ ہے. یہاں پر یعنی سینٹینس نمبر اے میں ہمیں یہ آسانی کے ساتھ ان کی ہم میننگ یعنی گیس کر سکتے ہیں، اندازہ کر سکتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر اے میں دیکھتے ہیں ایگزامپل ہے she got on at Agra when the bus stopped for breakfast. تو یہاں پر اس کی انڈرسٹوڈ ہے. دیکھو سب سے پہلے دیکھیے she got on یعنی got on means here ہم کہیں کہ جب وہ یعنی پہنچ گئی کہاں پر، آگرہ میں تو وہاں پر بس یعنی سٹاپ ہو گئی ہے یا وہ رک گئی تھی فار دا بریک فاسٹ کے لیے وہ رک گئی تھی. یعنی جو پیسنجرس اس میں وہ بریک فاسٹ کے لیے اس وقت بس وہاں پر سٹاپ ہو گئی ہے جب وہ وہاں پر پہنچ گئی تھی. تو یہاں پر گیٹ آن کی میننگ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آسانی کے ساتھ ہمیں سمجھ آئی ہے. اسی طرح سے دوسرے سینٹینس میں دیکھیں دیو آنند رن اوے فرام ہوم وتھ when he was a teenager. یعنی یہاں پر دیو آنند کی بات ہو رہی ہے. یعنی دیو آنند یعنی رن اوے مینس ہیئر یعنی جب وہ ٹین ایجر تھا یعنی ٹین ایج اس کی یعنی چل رہی تھی تو وہ گھر سے بھاگ گیا تھا. تو رن اوے مینس ہیئر یعنی بھاگنا.
تو یہاں پر اس کی میننگ تو ہمیں آسانی کے ساتھ یہاں پر ہم نے گیس کر لی یا اس کا اندازہ کر لیا. اب دیکھیے سینٹینس یعنی بی میں دیکھتے ہیں ایگزامپل بی میں، تو یہاں پر ان کی میننگ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، یہاں ایک اسپیشل میننگ ہے ان کی. دیکھیے یہاں پر سینٹینس شی از ایگر ٹو گیٹ آن ان لائف، گیٹ آن لائف، یعنی گیٹ آن ہیئر مینس اوپر تو ہم نے گاٹ آن کا مطلب ہے کہ جب وہ پہنچ گئی تھی وہاں آگرہ پر، تو یہاں پر اس کی میننگ گیٹ آن مینز ہیئر ٹو سکسیڈ، یعنی یہاں پر یعنی ٹو کامیاب ہونا. شی از ایگر ٹو گیٹ آن ان لائف، یعنی وہ بیتاب ہیں زندگی میں کامیابی کے لیے، وہ بیتاب ہے اپنی لائف میں. اسی طرح سے دوسرے سینٹینس میں دیکھیے دا وزٹرس رن اوے ود دا میچ. یہاں پر رن اوے اوپر تو ہم نے اس کی میننگ دیکھی ہے، رن اوے مینز کہ وہ بھاگ گئی. یہاں پر دیکھیے اس کی میننگ الگ ہے کہ یہاں پر یعنی جو وزٹرس تھے انہوں نے میچ کو یعنی ایزیلی جیت لیا، یعنی ون ایزیلی، یعنی اس کا رن اوے مینز ہیئر ون ایزیلی. تو اس طرح سے ہمیں ان دو ایگزامپلز یعنی سینٹینس نمبر اے اینڈ بی میں ہمیں یہ اب مطلب ہم سمجھ گئی کہ جو یہ فریزل وربز ہیں یعنی ان کی جو میننگ ہے وہ مطلب ایک ڈفرینٹ میننگ ہوتی ہے ان کی، یعنی ان کی پارٹس سے، اور یعنی ان کی یہاں پر دیکھی ہم نے سینٹینس نمبر اے میں دیکھی تو ان کی میننگ ہم نے آسانی کے ساتھ گیس کر لی. تو یہاں پر سینٹینس نمبر بی میں یعنی ان کی ایک اسپیشل میننگ تھی جو یہاں پر میں نے اس کے ایگزامپلز آپ کو یعنی پڑھ کر سنائی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ یہ فریزل ورب جو ہے گاٹ آن، تو یہاں پر جو گاٹ ہے یہ ورب ہے، جیسے کہ اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ فریزل وربز یعنی وربز ہوتے ہیں یعنی وہ فالو کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں پریپوزیشنز یا ایڈوربز ان کے، یعنی ان کے آگے ان کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر گاٹ آن، گاٹ تو ورب ہے یعنی اس کے ساتھ جو آن ہے یہ پریپوزیشن ہے، تو یہ گاٹ آن یعنی اس کو یہاں پر فالوڈ بائی پریپوزیشن، یعنی ورب کو فالو کیا پریپوزیشن نے. اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے یہاں پر رن اوے، رن تو یہاں پر ورب ہے تو اوے جو ہے یہ ایڈورب ہے. تو ایڈورب یہاں پر یعنی اس کو یہاں پر ایڈورب نے. تو اسی طرح سے ایز پر دا ڈیفینیشن جو اوپر میں نے آپ کو بتائی کہ فریزل وربز فریزل ورب از اے ورب فالوڈ بائی اے پریپوزیشن اور این ایڈورب. جیسے کہ یہاں پر دیکھا آپ نے یہاں پر پریپوزیشن فالو کرتی ہیں، یہاں پر ایڈورب، تو اس میں یہاں پریپوزیشن فالو اس کے ساتھ ہوتی ہے، یہاں ایڈورب. تو جیسے کہ اب ہم سم فریزل وربز ہیو 3 پارٹس، یعنی کچھ فریزل وربز ایسے بھی ہوتے ہیں. یہاں پر تو ہم نے دیکھیں کہ اس کے 2 پارٹس تھے ان فریزل وربز کے جو اوپر کی مثالوں میں ہم نے دیکھے. جیسے گاٹ آن، اس کے 2 پارٹس تھے، گاٹ اینڈ آن. اسی طرح سے یہاں پر رن اوے، اس کے بھی 2 پارٹس ہیں، رن اینڈ اوے، یعنی ورب اینڈ یہاں پر ایڈورب ہے، یہاں پر ورب اینڈ پریپوزیشن ہے. لیکن یہاں پر کچھ ایسے بھی فریزل وربز ہوتے ہیں جن کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اے ورب فالوڈ بائی این ایڈورب اینڈ پریپوزیشن، یعنی اس کے ساتھ دونوں ہوتے ہیں، یعنی پریپوزیشن بھی ہوتے ہیں اور ایڈورب بھی ہوتا ہے. جیسے کہ نیچے یہاں پر ایگزامپلز ہیں، آور کار رن آؤٹ آف، رن آؤٹ آف. تو یہاں پر جو رن ہے ورب ہے، آؤٹ ایڈورب ہے، تو آف پریپوزیشن ہے. تو یہاں پر یعنی فالو کرتے ہیں دونوں، یعنی ایڈورب بھی اور پریپوزیشن بھی، یعنی ورب کے ساتھ. تو یعنی آور کار رن آؤٹ آف پیٹرول جسٹ آؤٹ سائڈ دا سٹی لمٹس. سٹی یعنی یہاں پر رن آؤٹ آف دا یعنی ختم ہونا، یہاں پر یعنی ہماری یعنی کار کا جو پیٹرول تھا، ایندھن تھا، وہ ختم ہو گیا تھا سٹی لمٹس، بالکل یعنی سٹی لمٹس کے باہر، آؤٹ سائڈ دا سٹی لمٹس. اسی طرح سے دوسری ایگزامپل میں دا گورنمنٹ وانٹس ٹو ریچ آؤٹ ٹو، یہاں پر ریچ آؤٹ ٹو، ریچ یہاں پر ورب ہے، آؤٹ ایڈورب ہے، ٹو پریپوزیشن ہے. تو یہاں پر 3 پارٹس ہیں اس کے، یعنی اس فریزل ورب کے.
تو the people with this new campaign یعنی اس کا مطلب the گورنمنٹ چاہتی ہیں کہ وہ پہنچتی یعنی ریچ آؤٹ ٹو یعنی پہنچنا لوگوں تک پہنچنا ٹو پیپل وتھ دس نیو کمپین یعنی اس نئی مہم کے ساتھ گورنمنٹ لوگوں کے یعنی بالکل قریب پہنچنی چاہتی ہے پہنچنا چاہتی ہے. تو یعنی فریزل ورب جو ہوتے ہیں یا تو کبھی کبھی یعنی اکثر فریزل وربز میں ہم دیکھتے ہیں دو پارٹس ہوتے ہیں یعنی ورب کو فالو کرتا ہے پریپوزیشن اینڈ ایڈورب. تو کچھ فریزل وربز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی 3 پارٹس ہوتے ہیں یعنی جن کے ساتھ دونوں یعنی ایڈورب اور پریپوزیشن بھی ہوتی ہیں. تو یہ جیسے کہ ان ایگزامپلوں سے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تو اب وی ول ناؤ میچ سم فریزل وربز. اب ہم یہاں پر کچھ ایگزامپلز لیتے ہیں فریزل وربز کی. اب ان کو ہم یہاں پر یعنی ان کی میننگ ہم یہاں پر لکھنے کی کوشش کریں گے. یہاں پر جیسے کہ یہاں پر میں نے لکھا ہے فریزل ورب تو یہاں پر میننگ بلینک ہے تو ہمیں اس کی میننگ لکھنی ہے. یہاں پر سب سے پہلا جو ہے آسک فار. آسک فار مینز یعنی میک ریکویسٹ. تو یہاں پر اس کی میننگ ہمیں لکھنا ہے یعنی میک ریکویسٹ. میک ریکویسٹ. میک ریکویسٹ یعنی آسک فار مینز میک ریکویسٹ یعنی درخواست کرنا التجا کرنا. اس کے بعد جو دوسرا یہاں پر میں نے فریزل ورب دیا ہے یعنی برنگ آن. برنگ آن مینز cause something. cause something. تو برنگ آن کی میننگ ہے cause something. اسی طرح سے تھرڈ ہے ورک اپ. ورک اپ مینز ٹو ڈیولپ. ٹو ڈیولپ. اس کے بعد یہاں پر یعنی جو نمبر 4 یہاں پر جو فریزل ورب ہیں یعنی سی اباؤٹ. سی اباؤٹ مینز ٹو ڈیل وتھ. سی اباؤٹ ٹو ڈیل وتھ. اسی طرح سے یہاں پر 4th ایگزامپل ہے ٹرن یعنی 5th ایگزامپل ہے ٹرن اگینسٹ. ٹو بیکم یعنی ٹرن اگینسٹ مینز ٹو بیکم unfriendly. unfriendly. to become unfriendly. turn against to become unfriendly یعنی مطلب یہ دشمن کسی یعنی unfriendly means یعنی دشمن کسی کا دشمن بننا. ٹرن اگینسٹ یعنی کسی کے خلاف ہو جانا یا اس کے مخالف ہو جانا. اسی طرح سے یہاں پر 6th ایگزامپل ہے یہاں پر رن ڈاؤن. رن ڈاؤن مینز کرٹیسائز. کرٹیسائز یعنی کسی کو تنقید کرنا. دیٹ از کالڈ رن ڈاؤن. اسی طرح سے اگلی ہے یہ جو فریزل ورب نمبر 7 یہاں پر دیا ہے یعنی اسٹینڈ فار. اسٹینڈ فار مینز ٹو سپورٹ. اسٹینڈ فار ٹو یعنی کسی کی حمایت میں کھڑا ہونا. اسٹینڈ فار یعنی ٹو سپورٹ کسی کا سپورٹ کرنا کسی کی حمایت کرنا. اسی طرح سے نمبر 8 جو ایگزامپل ہے یہ یہاں پر یعنی لیٹ ڈاؤن. لیٹ ڈاؤن یعنی فیل ٹو ہیلپ. فیل ٹو اٹ مینز فیل ٹو ہیلپ. لیٹ ڈاؤن فیل ٹو ہیلپ یعنی مدد کے لیے مطلب فیل ہونا. اسی طرح سے نمبر 9 جو ایگزامپل ہے یعنی گو ڈاؤن. گو ڈاؤن مینز ٹو فال. گو ڈاؤن یعنی ٹو فال
گرنا. اسی طرح سے 10th ایگزامپل ہے میک اٹ اپ ٹو اینڈ اے quarrel means it to end a quarrel. To end a quarrel. To end a quarrel. QUARREL quarrel. یعنی کسی جھگڑے کا خاتمہ کرنا یعنی میک اٹ اپ ٹو اینڈ اے quarrel. اسی طرح سے ایگزامپل نمبر 11 ہے یہاں پر پریزل ورب کی جو یہاں پر یعنی ڈرا آن مینز ٹو اپروچ. ڈرا آن ٹو اپروچ اور اپروچ. فال اس کے بعد جو 12th ایگزامپل ہے فال بیک مینز ٹرن بیک. ٹرن بیک یعنی واپس مڑنا. فال بیک مینز ٹرن بیک یعنی واپس مڑنا. اسی طرح سے ایگزامپل نمبر 13 ہے کال آف مینز ٹو کینسل. کال آف مینز ٹو کینسل یعنی کسی چیز کو کال آف کرنا کینسل کرنا تو اس کو کہتے ہیں کال آف مینز ٹو کینسل. اسی طرح سے 14th ہے یہاں پر جو پھریزل ورب ہے ہولڈ اپ مینز ٹو ہائیڈ یعنی کسی چیز کو چھپانا. ٹو ہائیڈ ہولڈ اپ ٹو ہائیڈ. اس کے بعد نمبر 15 جو ایگزامپل ہے گو انٹو مینز ٹو انویسٹیگیٹ. کسی چیز کی تحقیقات کرنا تفتیش کرنا گو انٹو. اسی طرح سے 16th جو ایگزامپل ہے 16 ایگزامپل ہے لک آؤٹ مینز بی کیئرفل. بی کیئرفل یعنی چوکنا رہنا ہوشیار رہنا. لک آؤٹ بی کیئرفل. اس کے بعد 17th جو ایگزامپل ہے اٹ از گیٹ along with have a good relation with. Get along with means have a good relationship with. یعنی اچھی دوستی یعنی سچی دوستی ہے کسی کے ساتھ اچھی یعنی سچی دوستی تو اس کو کہتے ہیں گیٹ along with have a good relationship with. یعنی اچھے تعلقات ہوں یعنی کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہونا یعنی اچھا رشتہ ہونا. سٹے اس کے بعد 18th ایگزامپل ہے سٹے ان مینز جیسے کہ آپ آج کل یہ پڑھتے ہیں آج کہتے ہیں کہ سٹے ان ڈیو ٹو دا COVID-19. سٹے ان مینز ٹو ریمین انڈورز یعنی سٹے انڈورز مینز سٹے انڈورز یعنی اپنے گھروں میں رہنا اندر رہنا تو اس کو کہتے ہیں سٹے انڈورز. اس کے بعد 19th ہے بی ڈیکڈ مینز ڈیکوریٹڈ یعنی کسی چیز کی آرائش کرنا سجانا زیبائش کرنا تو اس کو کہتے ہیں بی ڈیکوریٹڈ. اس کے بعد 20th ایگزامپل ہے کولائڈ وتھ یعنی کولائڈ مینز یعنی اسٹرائک وائلنٹلی اگینسٹ اسٹرائک کسی چیز کے ساتھ اسٹرائک کرنا ٹکرانا اسٹرائک.
strike violently against, violently against, یعنی something against something, یعنی کسی چیز کے ساتھ یعنی خطرناک طریقے سے ٹکرانا، اسٹرائک کرنا، collide with. اس کے بعد 21st جو ایگزامپل ہے یہ ہے yield to means accept, yield to accept, یعنی کسی چیز یعنی تسلیم کرنا. اسی طرح سے ایگزامپل نمبر 20 جو 22 ہے look out for, look out for means to search, to search یعنی کسی چیز کی تلاش کرنا، look out for تلاش کرنا کسی چیز کو. تو اس کے بعد جو ایگزامپل یہاں پر phrasal verb نمبر 23 give up, give up means یعنی کسی چیز کے کام کو چھوڑنا، یعنی اس کو کہتے ہیں to do, to stop doing, to stop doing. کسی کام کو کرنے سے رکنا، stop doing, give up چھوڑنا. اسی طرح سے ایگزامپل نمبر 24 جو ہے یہاں پر phrasal verb abide by, abide by means to accept, abide by یعنی کسی چیز کو تسلیم کرنا یا اس پر عمل کرنا، ماننا، abide by to accept. اسی طرح سے ایگزامپل نمبر 25 ہے calm down, calm down, calm down to means یعنی to remain quiet یا remain quiet, remain quiet یعنی خاموش رہنا، calm down خاموش رہنا. اس سے ایگزامپل نمبر 26 ہے give out, give out means to come to an end, give out, to come to an end یعنی خاتمہ ہونا کسی چیز کا خاتمہ، give out. make up for, make up 27th جو یہاں پر phrasal verb ہے make up for, make up for means to compensate یا compensate, compensate. تو لاسٹ جو یہاں پر میں نے phrasal verb کی یہاں پر ایک ایگزامپل دی ہے یعنی wonder at یعنی to feel surprise, wonder at to feel surprise. To feel surprise یعنی حیرانگی محسوس کرنا، حیرانی محسوس کرنا، تو اس کو کہتے ہیں to feel surprise. تو ایک ایک کر کے میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کرتا ہوں، ان کو پڑھتا ہوں یہاں پر جو آج میں نے یہاں پر یہ phrasal verbs کچھ آپ کو ان کی میننگ یہاں پر ہم نے لکھی ہے. تو نمبر فرسٹ از ask for means make request, bring on means cause something. اسی طرح سے work up to develop, see about to deal with, turn against to become unfriendly, run down means criticize, stand for means to support, let down means fail to help, go down means to fall, make it up means to end a quarrel, draw on means to approach, fall back means turn back, call off means to cancel, hold up means to hide, go into means to investigate, look out means be careful, get along with means have a good relationship with, stay in means stay indoors, be decked means decorated, collide with means strike violently against, yield to means accept, look out for means to
to search. Give up means to stop doing. Avoid by means to accept. Calm down means remain quiet. Give out means to come to an end. Make up for means to compensate. Wonder at means to feel surprise. تو یہ تھی یعنی فریزل ورب یعنی اس کی میننگ اینڈ کچھ یہاں پر جو فریزل وربس میں نے 28 فریزل وربس کی یہاں پر آپ کو میننگ آج یہاں پر یعنی اس کی میننگ یہاں پر آپ کو لکھائی ہے. تو آج کی کلاس میں بس اتنا ہی ہے. انشاءاللہ الرحمن کل کی کلاس میں اور مزید فریزل وربس کی ہم یعنی ان کی میننگس یہاں پر یعنی اس کل کے کلاس میں ہم لکھیں گے. یعنی اگلی کلاس کے تک کے لیے یعنی کل تک کے لیے میں آپ سے ودا چاہتا ہوں. یعنی تب تک کے لیے خدا حافظ باقی والسلام.